اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا متعال نے اہل حق کو، اہل ایمان کو ایک فتح اور نصرت سے نوازا ہے۔ خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی عظمت کے اچھے دنوں کو دیکھنا نصیب کیا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ ان قربانیوں کے صدقے میں جو اس معرکے کے اندر ہوئیں اور اب تک اسلام کی راہ میں مقدس خون جو بہائے گئے ان کے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور انشاءاللہ اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے رہبر انقلاب آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی مزید تقویت، مزید سربلندی کے لیے، لشکر اسلام کی مزید کامیابیوں کے لیے، اور انشاءاللہ کفر و نفاق کے لشکر کی مزید بربادی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ اس معرکے کو کہ جو گزشتہ چند دنوں میں انجام پایا، اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 40 دن انجام پایا، اور کئی اعتبار سے یہ 40 دن انسانی تاریخ کے اندر اہم ترین 40 دن بن سکتے ہیں۔ شاید ایک عام آدمی کے لیے جس کو تاریخ کا زیادہ علم نہ ہو، اس نے تاریخ نہ پڑھی ہو، یہ مشکل ہوتا ہے کہ سمجھ میں آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت سارے واقعات گزر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، شاید مثال کے طور پر الفاظ کا استعمال کر کے لوگوں کو دلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہوتا بھی ہے، ہمارے بہت سارے دوست احباب جو بول رہے ہوتے ہیں وہ اس میں مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں، خاص کر اس طرح کے معرکے جو ہوتے ہیں جس میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ظاہری طور پر، اور ایک قدر کمزور پارٹی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں، اور وہ جیت کے دکھا دے۔ جو اس معاملے کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ آخری 40 دن کے اندر تقریباً انجام پایا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا جو مثال کے طور پر 15 20 سال 40 سال کے بعد ہوتا رہتا ہے۔ میرا نہیں خیال ایسا تھا۔ اگر میں چھوٹی سی ایک تفسیر کروں کہ مثال کے طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹری تھا ایران، فرسٹ ورلڈ کنٹری تھا امریکہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے، اور اس تھرڈ ورلڈ کنٹری نے اس فرسٹ ورلڈ کنٹری کو اپنے ارادے کو قبول کرنے پہ مجبور کر دیا، چونکہ جن ٹرمز کے اوپر بات ہوئی ہے وہ ابھی ہم اشارہ کریں گے، ان میں سے کوئی بھی امریکہ کی مرضی کا پوائنٹ نہیں ہے۔ وہ سارے 10 پوائنٹ جن کے اوپر ابھی تک بات ہو رہی ہے اور مختلف ویب سائٹس وغیرہ کے اوپر ریفلیکٹ ہوا ہے، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ایرانی پہلے دن سے کہہ رہے تھے۔ تو ایک تفسیر یہ بنے گی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری تھا، فرسٹ ورلڈ کنٹری تھا، تھرڈ ورلڈ کنٹری نے فرسٹ ورلڈ کنٹری کو مجبور کیا۔ یہ کام آخری 100 سال میں 2-3 دفعہ ہوا ہے، جس میں بہت مشہور مثال کے طور پر ویتنام میں امریکہ کی شکست ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کچھ واقعات ہوئے ہیں، جاپان نے انگلینڈ کی ایک بحری بیڑے کو شکست دی تھی۔ اس طرح کے 3-4 واقعات 100 سال میں ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ واقعہ اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ 100 سال میں 3-4 دفعہ ہوتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کر کیا تعبیر کریں گے؟ تو مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی وہ جو
مغربی ممالک تھے، یورپین کنٹریز تھے، انہوں نے مشرقی ممالک کے اوپر یعنی ایشیا کے اوپر تقریباً 400 سال پہلے 500 سال پہلے قبضہ کرنے کو خواب دیکھا تھا. کالونیز بنائی تھیں جس میں ظاہر ہے کہ انگلستان سر فہرست تھا، اس کے بعد فرانس، پرتگال، اسپین، ایون جرمنی، یہ سب اس میں شامل تھے، ہالینڈ بھی. تو ان لوگوں نے مختلف جگہوں کے اوپر اپنی کالونیز بنائی تھیں. یہ 400-500 سال کا دور اب شفٹ ہو گیا، اور جو ایشین کنٹریز تھے انہوں نے گویا فائٹ بیک کیا اور وہ دوبارہ میدان کے اندر آ گئے. اور یہ ایک سمبولک معرکہ تھا جس میں ایشیا کا بھی ٹاپ آف دا لائن نہیں تھا. اس وقت ایشیا کا ٹاپ آف دا لائن چائنا ہوگا، تو وہ جو جنگ امریکہ اور چائنا کی ہونی تھی یا رشیا اور امریکہ کی ہونی تھی وہ ایران اور امریکہ کی ہو گئی، اور امریکہ اس جنگ میں بھی ہار گیا. تو اب یہ چائنا سے کہاں جیتے گا؟ تو معاملہ اس کا مطلب ہے ختم ہو گیا. تو اس کو ہم مشرق اور مغرب کی جنگ تعبیر کریں، میرے خیال میں یہ بھی نہیں ہے. اگر ایسا بھی ہو تو اس کو 400-500 سال کا ایک معرکہ کہیں گے. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہے. اس سے زیادہ یہ ہے کہ ایک ملک تھا جس کی بنیاد معنویت پر، روحانیت پر، شکریہ، معنویت اور روحانیت کے اوپر بنی تھی، اسلام کے اوپر بنی تھی. انہوں نے پہلے دن سے اپنے دین کے ماہر کو اپنا حاکم مانا تھا. اس نے روحانیت کا پیغام پہنچایا. امام خمینی نے عرفان کے اوپر، اللہ کی سے رابطے کے اوپر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کے اوپر بے پناہ اصرار کیا. تہذیب نفس، تزکیہ نفس کے اوپر. یہ جو اہل معنویت اور روحانیت تھے انہوں نے ان لوگوں پہ قبضہ پا لیا جو 100% مادہ پرست تھے، 100% دنیا دار تھے. بس ایک طرف وہ پارٹی ہے جو اہل معنویت ہے، اہل آخرت ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ، روحانی ترقی کے اوپر، تزکیہ نفس کے اوپر. ایک وہ پارٹی ہے جو پیور مادہ پرست ہے، دنیا پرست ہے، نفس پرستی ہے، اور اس کے اندر گویا فرعونی طاقت ہے. اس اہل معنویت نے اس کو شکست دے دی. اب یہ 400-500 سال کی بات نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سال میں کچھ ہی مرتبہ ہوا ہے. اور ظاہری طور پر جو فتح و نصرت نصیب ہو جائے تو یہ چند ہزار سال میں چند مرتبہ ہوا ہے صرف. اور آخری 1100-1200 سال میں تو ہوا ہی نہیں تھا. آخری 1100-1200 سال میں کہہ سکتا ہوں شاید 1400 سال میں بھی ایسا نہیں ہو پا رہا تھا. تو بہت بڑا معرکہ ہے جو ہو گیا. اب اس کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنی گہرائی کو کہاں تک لے کے جائیں گے. ایک اور تفسیر بھی بنتی ہے تو پھر اس میں ہزاروں سال کا ایک معرکہ، اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ معرکہ حق اور باطل کا ہے، اور حق اور باطل کا معرکہ ظہور امام سے پہلے ایک ایسے فیز میں داخل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اگر ہم اللہ کے نبی کی ان روایات کو مانتے ہیں اور الحمدللہ مانتے ہیں کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے جو دجال ہوگا وہ تاریخ کا سب سے گندا دجال ہوگا، اور تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو معرکہ آپ نے دیکھا ہے یہ اس کا مقدمہ بن رہا ہے جس میں امام نے تشریف لا کر دجال کو آخری شکست دینی ہے، اس کا مقدمہ بنتا ہے. اور وہ جو معرکہ ہے تو وہ تو ہزاروں سال کی انبیاء کی محنتوں کا ایک نتیجہ ہے. پھر وہ تو ایک اعتبار سے یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہاں بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ مولانا ہمیں احساس نہیں ہو رہا، تو وہ میں عرض کر دوں گا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کربلا کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کربلا ہے. جتنے لوگ جنگ بدر میں تھے سب کو ایک سطح پہ نہیں پتا تھا کہ ہم بدر کے اندر بیٹھے ہیں، یہ جنگ بدر ہو رہی ہے. جو کربلا میں تھے، جو کوفہ میں تھے، ان سب کو یہ نہیں پتا تھا اندرونی طور پر کہ ہم کتنے عظیم الشان واقعے کے برابر میں بیٹھے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، ہماری بصیرت کی کمی کی وجہ سے، دنیا میں ہماری تعلقات اور وابستگیوں کی وجہ سے یہ مشکل پیش آتی ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس دلیل کا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو بہت امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی دلیل کی طرف توجہ رکھیں کہ بھئی آپ کی دلیل آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے. تو ہمارے خیال میں اس کو ہم کسی اور جگہ تفصیل سے عرض کر چکے ہیں.
آج یہاں پہ ٹائم بہت کم ہے، ظاہر مغرب سے بہت نزدیک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں آخر میں 10-12 منٹ سوال کے بھی ہوں، تو بولنے کے لیے اس وقت بہت ہی کم وقت ہے، تو اس کے اوپر ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے خیال میں یہ واقعہ شاید ایک لحاظ سے ہزاروں سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، کم سے کم بھی تفسیر کروں تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی یہ واقعہ صدیوں میں ایک دفعہ ہوتا ہے جو اس وقت انجام پایا ہے۔ جو خدا تعالی ان تمام کی عزت سلامتی میں، بالاخص رہبر کی عزت سلامتی اقتدار میں اضافہ فرمائے، تمام مجاہدوں کی فتح و نصرت میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، بالاخص شہید بزرگوار رہبر معظم، ان کی شہادت کو خدا متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ظہور امام میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اب اس میں چونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے تو ہمیں بہت سلیکٹڈ بولنا پڑے گا کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے، تو مجھے انتخاب کرنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں کرنی ہیں، کون سی چیزیں نہیں کہنی ہیں۔ تو اس میں یہاں سے شروع کروں گا، البتہ یہاں سے شاید منطقی طور پہ اس کو آخر میں آنا چاہیے تھا، لیکن میں بھی اس کو پہلے لے آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اختتام ہوا اس پہ جشن منائیں یا نہ منائیں۔ میرے خیال میں 70-80% لوگوں کو شاید زیادہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جشن کی جگہ ہے، اور لوگ جشن منا بھی رہے ہیں، ایران میں جشن منا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ دنیا میں لوگ مطمئن ہیں۔ لیکن آپ سمجھ لیں پاکستان کے لوگ انہی 15% میں ہیں جو شک میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ اس میں بھی شک میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو ہوا یہ صحیح ہوا نہیں ہوا۔ یہ ہماری عادت ہے، چاند سے لے کر دین تک ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ شک میں رہیں گے۔ تو بھئی یہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، 10 پوائنٹ ہیں، آج بھی میں بی بی سی کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا، 10 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر مذاکرات کے لیے سیز فائر کیا گیا ہے۔ ان 10 پوائنٹ میں ایک بھی پوائنٹ امریکہ کا دیا ہوا نہیں ہے، سارے کے سارے ایران کے دیے ہوئے۔ شاید کوئی ایک پوائنٹ جو کہیں ایران نے کمٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایٹمی اسلحہ نہیں بنائیں گے۔ وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایٹمی اسلحہ نہیں بنائیں گے۔ باقی جتنے 9 پوائنٹ ہیں وہ ہیں جو امریکہ کو کرنے ہیں۔ بس اس میں لکھا ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز کا بندوبست ایران کے ہاتھ میں ہوگا، کھول دیا جائے گا، لیکن ایران کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا۔ وہ ایرانی پہلے سے ہی کہہ رہے تھے۔ تو کوئی بھی 9 نقطوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم یہ کہیں بھئی یہ ایران نے کمنٹ کر لی، پتہ نہیں کیوں کر لی۔ اچھا، جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے سیز فائر کو ایکسیپٹ کیوں کیا، آپ ایکسیپٹ نہ کرتے اور کنٹینیو کرتے۔ اگر سیز فائر کو ایکسیپٹ کرنے میں آپ ان کی ٹرمز پہ ایکسیپٹ کر لیتے، اب پھر ذلت تھی کہ بھئی آپ نے اتنے قربانیاں بھی دیں اور اینڈ میں جا کر ان کی ٹرمز پہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اب تو سارا وہ اس ٹرمپ کے اوپر ہے کہ بھئی جنگ سے پہلے اس آبنائے ہرمز کھلا ہوا تھا، ساری دنیا آ جا رہی تھی، کسی کا کچھ نہیں تھا، تم نے جنگ چھیڑ کر اس سوتے ہوئے شیر کو جگا دیا۔ اب وہ سب کو روکے بیٹھا ہوا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے جو یہاں سے گزرے گا مجھ سے بات کر کے گزرے گا، اور تم کو ماننا پڑ گیا۔ اب تو سب سے زیادہ جو سبکی ہوئی ہے وہ اسرائیل کی ہے، یو اے کی ہے اور سعودیہ کی ہے کہ تم کس کے ساتھ دینے میں، یعنی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے محلوں کے اندر ایک بڑا بدماش ہوتا ہے، ایک چھوٹا بدماش ہوتا ہے، وہ چھوٹا بدماش کسی بڑے بدماش کی بدماشی کے اوپر جا کے گلی میں کھڑا ہوتا ہے، اور پیچھے سے بڑا بدماش نکل جائے، اب وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ اب میں کس کی بلبوتے پہ کھڑا تھا، اب میرا کیا ہوگا۔ یو اے نے یہیں رہنا ہے، اب جائے گا کہاں؟ یہ سعودیہ نے یہیں رہنا ہے، امریکہ تو واپس چلا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو غاصب ریاست ہے یہ اپنے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، ہم گئے ہیں اس معاملے میں۔ تو بہت اچھا ہے الحمدللہ، میرے خیال میں یہ مذاکرات، یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ جشن کی جگہ ہے۔ الحمدللہ جمہوریہ اسلامی نے اپنی ٹرمز کو اس بدبخت کے اوپر ڈکٹیٹ کیا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ہار بیٹھا ہے، اور ہار بیٹھنے کے بعد مزیدار بات یہ ہے کہ اس بیچ میں ہمارا وزیر اعظم طاقت پکڑ رہا ہے، یعنی یہ شاید اگر ہم اس ظاہر کو قبول کر لیں
تو پھر پاکستان امریکہ سے بڑی سپر پاور ہے اگر ظاہر کو قبول کرنا ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے کہا کہ بھئی آپ سیز فائر کر لیں، اور امریکہ مان گیا۔ تو بھئی امریکہ تو سپر پاور نہیں رہا، پاکستان سپر پاور ہوا پھر۔ اور یہ اتنی مذاقہ خیز بات ہے کہ میں اور آپ سب ہنس رہے ہیں اس بات کے اوپر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ صاحب پھنس گئے تھے، اور انہوں نے ہمارے یہاں اوپر سے فون ملایا اور ان سے کہا کہ بھائی وہ اپنے نیچے والے کو بولو کہ وہ جو کام کرتا رہتا ہے وہ کر لے، تو اس نے اپنا کام کر دیا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، پاکستان کو اگر اس سے عزت مل رہی ہے ہم خوش ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جمہوری اسلامی الحمدللہ اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بیچ میں آ کے کام کیا، اور وہ اس کو پاکستان کو انعام بھی دے رہے ہیں۔ اس بیچ میں نہیں بھی کہوں تو میں اس بات سے خوشی ہوئی کہ جب یو ای نے اپنا پیسہ مانگا تو انہوں نے دینے کے لیے فوراً تیاری دکھا دی۔ یہ ہماری حکومت بہت کم ہی عزت والے کام کرتی ہے، یہ عزت والا کام کیا، اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ اور ہم اپنی حکومت سے کہیں گے کہ بھائی ہم لوگ صاحب عزت لوگ ہیں، ہم عزتوں کے اوپر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے کرپشن پہ قربانی دیں، اس پہ قربانی نہیں دیں گے۔ تم کہتے ہو تمہاری لوٹ مار کے اوپر ہم قربانی دیں، اس پہ قربانی نہیں دیں گے۔ لیکن خدا شاہد ہے، اگر تم دنیا میں پاکستان کی عزت کے لیے ہم سے قربانی مانگو گے، ہم قربان ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے ملک کی عزت عزیز ہے، ہمیں اپنے ملک کو عزت مند دیکھنا ہے، اس کو ہم نے عزت والا بنایا ہے، تو اس کی خاطر ہاں یہ قوم قربانی دیتی ہے، وہ وفاداری کرتی ہے، جانثاری دکھاتی ہے۔ تو انہوں نے عزت والا ایک کام کیا، چاہے کسی بھی مصلحت میں کیا، کسی کے بھی کہنے پہ کیا، یہ ہمیں اچھا لگا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بہرحال بہت مناسب ہو گیا الحمدللہ، خدا نے فتح و نصرت نصیب فرمائی، شکر کی گنجائش ہے۔ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ البتہ ایرانی جمہوری اسلامی کو اس خیانت کار کے ایک لفظ پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ٹرمپ خیانت کار ہے، اس نے پہلے بھی مذاکروں کے دوران بمباریاں کی ہیں، جنگ شروع کی ہے، اس نے پہلے بھی ایٹامک انرجی کے اوپر جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو توڑا تھا۔ تو اس کی خیانتوں کا سلسلہ اتنا لمبا ہے کہ اس کے اوپر اعتماد بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو نظام کے محافظ ہیں وہ ایک دن بھی غفلت نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو تیاری میں رکھیں گے، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ بزدلی میں پیچھے ہٹ بھی جائے تو اس سے پیچھے ایک اور اس سے بڑا احمق بیٹھا ہوا ہے مقبوضہ حکومت کے اندر، وہ ساز باز کرے گا، وہ اپنے سے زیادہ احمق یو ای کو یا سعودیہ کو کہے گا تم کچھ کرو۔ تو ممکن ہے کہ وہ خیانت دکھا کر کوئی کام کر دیں، جیسے کہ ابھی ایک آدھ خبر آ بھی رہی ہے، نہیں معلوم مصدق ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ خبر آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ نظام غافل نہیں ہے، نظام کے پاس یہ سارے تجربے موجود ہیں، ہم جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں، تو وہ جو نظام کو چلانے والے ہیں تو بہت ہوشیار ہیں پھر اس معاملے میں۔ اور سب کی سلامتی کے لیے، اور خاص کر مدافعین نظام جنہوں نے، مقاتلین جنہوں نے جنگ میں اپنی جانیں پیش کی، اور وہ سویلینز جنہوں نے جانیں پیش کی، اور پھر بار بار یاد آتا ہے رہبر معظم کے لیے، چہلم کا دن بھی نزدیک ہے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا ہم انالیٹیکل گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم واقعات کو دہرائیں۔ تو مثال کے طور پہ آپ سے کہوں 28 فروری کو یہ ہوا تھا، 29 کو یہ ہوا تھا، یہ بات ظاہر ہر جگہ اویلیبل ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا گہرائی میں جا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کو شکست ہوئی کیوں ہے۔ $1 ملین آج کی زبان میں بنتے ہیں 28 کروڑ روپے۔ $1 ملین 28 کروڑ روپے۔ $10 ملین 2 ارب 80 کروڑ۔ 100 ارب کتنے بن جائیں گے؟ 20 ارب۔ 200 ارب۔ اچھا 1000 ملین کتنے بنیں گے؟ حساب لگائیں۔ امریکہ کا ڈیفنس کا بجٹ کئی ہزار ارب ڈالر ہے، کئی ہزار ارب ڈالر۔ اب میں اس کو
پاکستانی روپے میں کنورٹ کروں گا، میرا کیلکولیٹر کرش کر رہا ہے کہ یہ ہوگا کیسے۔ یہ جو F-35 ایرانیوں نے ہٹ کیا تھا، جو بعد میں کہیں اور جا کے لینڈ کر گیا تھا، انہوں نے مان لیا کہ اس کو ہٹ ہو گیا ہے، یہ F-35 کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ملک نے F-35 کو ہٹ کر لیا ہے، صحیح ہے۔ اس ایک جہاز کا پورا پروجیکٹ اسٹارٹ فرام امیجنیشن، کانسیپٹ، وہاں سے شروع ہو کر پروڈکشن لائن تک آتے آتے کتنے پروڈیوس ہوئے، F-35 کا پورا پروجیکٹ 1700 ارب ڈالر کا تھا، 1700 ارب ڈالر کا۔ پاکستان کی ساری برآمدات 30-35 ارب ڈالر ہے ایک سال کی۔ ایک جہاز کا پروجیکٹ 1700 ارب ڈالر کا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ایک پیس 1700 ارب ڈالر کا نہیں کہہ رہا ہوں، پورا پروجیکٹ، صحیح ہے۔ انہوں نے ہٹ کر دیا، اس کی عزت ختم کر دی۔ F-15 گرا لیا، یہ کبھی نہیں ہوا تھا، کوئی دشمن F-15 گرا لے۔ ایک جھٹکے میں ریفیولنگ کرنے والے 5 جہاز کھڑے کھڑے خراب ہو گئے، تباہ کر دیے گئے۔ یہ ہسٹری آف امریکہ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اوکس طیارہ جس کے گول سا ریڈار بیچ میں لگا ہوتا ہے، اس کے بالکل بیچ پہ جا کے ایسے مارا ہے جیسے پینسل کی نوک کسی نے رکھی ہو، بالکل بیچ میں۔ آپ دیکھا 2 ٹکڑے ہوئے میں ریڈار والا سسٹم پہ جا کے ٹک ٹک، یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا تھا، یہ سب ہو گیا۔ جس ملک نے ٹریلینز آف ڈالر اپنے نظام ڈیفنس کے اوپر خرچ کیا تھا، اس کو ایک ملک نے شکست دی ہے، اور مارکہ یہ ہے کہ انتہائی سستے داموں شکست دی ہے، انتہائی سستے داموں۔ یعنی ایک ریڈار سسٹم جس کی کم سے کم قیمت $800 ملین تھی، $800 ملین، 80 کروڑ ڈالر، اس ریڈار کو پھاڑنے والا ڈرون $15,000 کا تھا۔ 80 کروڑ ڈالر کا سسٹم $15,000 کے ڈرون نے پاڑ دیا تھا۔ یہ ہوا ہے، یہ پہلے کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا تھا، صحیح۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ان کے پاس اتنے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر تھے، شپس جن کے اوپر جہاز کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ تھا یہ تھا یہ تھا، ہارے کیوں ہیں یہ؟ کچھ سینس نہیں بن رہی، کیوں آ رہا ہے؟ ہاں، اس میں سینس بنے گی جب ہم اور گہرائی میں جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، انسان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور بات ہے، اس کے پاس عقل کتنی ہے۔ مغرور انسان جو ایروگنٹ ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، متکبر کی سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ اس کی عقل نہیں ہوتی۔ آپ لوگ کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے اس کی۔ اگر فرعون کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو اس پانی میں نہیں کودتا جس کو حضرت موسیٰ نے لاٹھی مار کے کھولا تھا۔ بھائی بچے کو بھی پتا ہے کہ جو لاٹھی مار کے کھول سکتا ہے وہ لاٹھی مار کے بند بھی تو کر سکتا ہے۔ تو وہ پانی اتنا انسٹیبل ہے کہ لاٹھی مار کے کھولا گیا ہے، تو بے وقوف تم اس میں کود رہے ہو اور وہ وہاں جا چکا ہے تو وہ لاٹھی مار کے بند کر دے گا۔ یہ تو سادہ سی لاجک ہے، لیکن ایروگنٹ متکبر کے پاس عقل نہیں ہوتی، یہ اس کی مشکل ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہی ہے جو رہبر معظم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، احمق ہے، احمق ہے۔ رہبر معظم نے فرمایا تھا جب جو بائیڈن کا دور تھا، ٹرمپ کا پہلا دور ختم ہوا تھا، بائیڈن آیا تھا، اس موقع پر رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ امریکن پریزیڈنسی کا بائیڈن تک، ٹرمپ تک آنا، اس کے بعد بائیڈن تک آنا، یہ امریکہ کے زوال کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کہ ٹرمپ کا آنا، اس کے بعد بائیڈن کا آنا، رہبر نے فرمایا یہ زوال کی نشانی ہے۔ دوبارہ ٹرمپ آ جائے، اب یہ زوال کی نشانی نہیں ہے، یہ زوال کا ثبوت ہے، ثبوت ہے کہ وہ احمق، ایک اور احمق، اور پھر وہ احمق دوبارہ۔ اس کا مطلب ہے یہ قوم بے وقوف بن گئی ہے۔ اچھا، حماقت اس میں ہے کیا؟ حماقت یہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل دور ہے، حقائق، زمینی حقائق سے بالکل دور۔ یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اچانک میں آپ سے کہوں آپ جو ٹوکیو میں رہتے ہیں،
آپ سب لوگ چونک کر مجھے کہیں گے مولانا ہم شاید ٹوکیو میں نہیں رہتے ہیں، ہم ملتان میں رہتے ہیں. صحیح ہے، یہ اتنا احمق ہے، زمینی حقائق سے اتنا دور ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایرانیوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سپریم لیڈر بن جاؤ. ارے پاگل، اس سے بڑی پاگل پن کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ کبھی بولتا ہے کہ مجھ سے پوچھ کے سپریم لیڈر طے ہوگا، بعد میں کبھی کہتا ہے میں اور سپریم لیڈر مل کے اسٹریٹ آف ہرمز چلائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک بات ہے، آدمی بالکل ہی پاگل ہے، چھوٹا موٹا بھی نہیں ہے. وہ ایک پرائم منسٹر تھا، وہ کسی پاگل خانے کی وزٹ پہ گیا تو وہاں پہ ایک پاگل تھا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یہاں پہ مریض ہوں، میں علاج کے لیے آیا ہوں. پاگل نے کہا. تو پاگل نے اس سے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں. کہنے لگا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں علاج بہت اچھا کرتے ہیں، پہلے میں بھی یہی کہتا تھا یہاں علاج اچھا کرتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، پہلے میں بھی یہی کہتا تھا. تو بھائی جب یہ اتنا پاگل ہے، اس نے ہارنا تھا. بھائی جو گراؤنڈ ریالٹی سے اتنا ڈسکنیکٹڈ ہے وہ صحیح فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میں کہوں بھائی یہ ٹوکیو ہے، اب میں میپ نکالوں گا ٹوکیو کا اور اس میں ایک بازار کو ٹارگٹ کروں گا اور باہر نکلوں گا اس کو میپ کو گائیڈ کرتے ہوئے کہ مجھے کہاں جانا ہے، تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا پھر. یہ ہوا اس کے ساتھ، گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ایک احمق آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ گوٹیاں ادھر سے ادھر کر رہا ہے. اور 40 دن کے بعد اس کو پتا چلا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب میں پھنس گیا ہوں، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ اس کی ایروگنس، اس کا پرسنل پاگل پنا، اور اس کے اندر یہ یہاں تک آ گیا. ایک اور مشکل ہے اس کے ساتھ، وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود دیوانہ ہے اور دیوانگی میں مبتلا ہے، ایک اور دیوانے کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو رہا ہے. ایپسٹین فائل اور فلاں فلاں، اس کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو رہا ہے. اور اس کا جو وزیر جنگ ہے، ماشاءاللہ، وہ کیا کہتے ہیں اس باغ کا کیا ہوگا جس کی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایسوں کو لے کر آیا تھا، بالکل یہی ہونا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں میرے لیے. جنگ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کے چیف آف آرمی سٹاف کو برطرف کرنے والا احمق وزیر جنگ یہی نتیجہ لا سکتا تھا. تو جو کچھ ہوا اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، احمق کو یہی ہونا تھا. میں کئی دفعہ اس 40 دن میں خدا کا شکر کر چکا ہوں کہ خدا تو نے عین موقع پہ اچھا احمق صدر بھیجا کہ جس نے ہم لوگوں کا کام آسان کر دیا، ورنہ یہ اتنی آسانی سے پھنستے نہیں. پھنسنا تھا انہوں نے، تھوڑا دیر لگاتے یہ، لیکن اس کی وجہ سے یہ معاملہ جلدی ختم ہو گیا انشاءاللہ. اس کی بربادی کے لیے اور اس کے لشکر کی بربادی کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سپر پاور، چونکہ بہرحال یہ سو کالڈ سپر پاور ہے تھی، ایک سپر پاور دنیا کے تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں طاقت کی کمی سے نہیں مرتی، طاقت کے غلط استعمال سے مرتی ہے. نہیں ایسا ہوتا کہ مثلا انگلستان جب سپر پاور تھا اور وہ ڈوبا تو اس وجہ سے ڈوبا کہ اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی. نہیں، طاقت تھی اس کے پاس، طاقت کو صحیح استعمال نہیں کیا. اس کے ساتھ یہی ہوا ہے. اس نے اس جنگ میں آنے سے پہلے سارے یورپینز کو گرین لینڈ کے اوپر دھمکیاں دیں، سارے یورپ کو اپنا دشمن بنایا اور ان سے کہا کہ میں اگر نہیں مانتے امن سے تو میں کسی اور راستے سے بھی گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا. اب سارے یورپین دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی جس نے ہمیں 10 دن 15 دن پہلے دھمکیاں لگائی تھیں، اب ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں کودیں جس کو اس نے بغیر سوچے سمجھے شروع کیا. میں کسی کو ایک طرف سے دھمکیاں ماروں کہ میں تیری زمین پہ قبضہ کرنے والا ہوں، پھر کسی سے لڑائی میں پھنس جاؤں تو اس سے کہوں تو میری مدد کے لیے آ. ہم پاگل سمجھائے کہ مدد کے لیے آئیں. تو فرانس، حتیٰ وہ جو غلامانہ ذہن رکھنے والا انگلستان ہے جو امریکہ ہمیشہ امریکہ کا غلام بن کے چلتا رہتا ہے، وہ بھی نہیں آیا مدد کرنے کے لیے. تو یہ ایک تو اس کی بے پناہ تکبر اور غرور، اور دوسرا اس کی دشمنوں کے دوستوں کو بھی دشمن بنانے کی طاقت، اور وہ بھی اس کے غرور کی وجہ سے، وہ بھی حقائق سے ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے. طاقت پہ غیر معمولی نصاب. تیسرا مسئلہ، آپ فنڈامنٹلی دیکھیں، بنیادی طور پہ دیکھیں، امریکہ میں جنگ کی طاقت ہے ہی نہیں.
جنگ کی طاقت ہے ہی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. فرض کیجئے میں چھوٹا موٹا بزنس مین ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک بزنس ہے اور وہ بزنس ہے، ایزیوم کر لیتے ہیں 1 لاکھ روپے کا، اور میرے اوپر قرضہ ہے 5 لاکھ روپے، اور میں ایک ایسی جنگ میں جانے والا ہوں جس کا خرچہ 10 لاکھ روپے ہے. میرے اس فیصلے کو کوئی کیا کہے گا؟ یہ پاگل ہو کیا؟ تمہارا ٹوٹل بزنس 1 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ کا قرضہ لیے بیٹھے ہو، ایسی جنگ میں کود رہے ہو جو قرضے کو تمہارے کئی گنا بڑھا دے گا. یہ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے. اب میں جو ارقام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کا اردو ترجمہ کرنا ناممکن ہے، یعنی پاکستانی روپے میں لانا اس کو ناممکن ہے. اصلا یورپ اور امریکہ میں بھی اس رقم کو سمجھنے والے لوگ کم ہیں کہ یہ رقم ہوتی کتنی ہے. 1 ٹریلین ہوتا ہے 1000 ارب ڈالر. صحیح ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ ایک سال کی 30 سے 40 بلین بنتی ہے، اور 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر ہوتا ہے. امریکہ کے اوپر 39 ٹریلین ڈالر قرضہ ہے. 39,000 بلین ڈالر. یہ جو ابھی ہم نے یو ای کو واپس کیا ہے نا، یہ 2 یا 3 بلین تھا. جو پاکستان سے باہر رہنے والے ریمیٹنس پاکستان کو بھیجتے ہیں وہ سال کا 30 بلین ڈالر ہے. صحیح ہے؟ تو یو ای کو اتنا اکڑنا بھی نہیں چاہیے تھا. 2-3 بلین دے کے سر کے اوپر بیٹھتا ہے. وہ جو پاکستانی کما کے بھیجتے ہیں وہ 30 بلین ہے. جس کی حیثیت کیا تھی جو اکڑ رہا تھا؟ یہ 30 بلین پاکستان کے لیے بہت ہے. امریکہ پہ قرضہ کتنا ہے؟ 39,000 بلین. دوسرے لفظوں میں مکمل خلاص ہے. یہ خسارہ ہے. یہ خسارہ نہیں ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں، بینکرپسی ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں، خلاش ہو گیا، ختم ہو گیا یہ. اچھا آپ کہیں گے مولانا یہ کہ آپ پہلی دفعہ بتا رہے ہو امریکہ تو چل رہا ہے. سب کو معلوم ہے کہ مصنوعی ہے، سب کو معلوم ہے جعلی ہے. 39,000 بلین ڈالر قرضہ لینے کے بعد جس کو اس نے ادا بھی نہیں کرنا ہے. اور ایک اور مصیبت ہے، ہر سال کا خسارہ، ٹریڈ ڈیفیزٹ، جتنا بیچتا ہے جتنا خریدتا ہے خسارہ کرتا ہے ہر سال. ہر سال کا خسارہ 1700 ارب ڈالر ہے. 1700 ارب ڈالر ہر سال کا خسارہ. یعنی آج جو قرضہ 39 ٹریلین ہے، اگلے سال یہ 41 ٹریلین ہو جائے گا کنفرم. اس میں جنگ ہو گئی ہے. پیسہ ہے کہاں لڑنے کے لیے؟ ہے کہاں پیسہ؟ یہ احمق ہے. پوری دنیا جانتی ہے احمق ہے، اس کا پیسہ ہے نہیں. ابھی اکنامکس کی کلاس نہیں ہے کہ میں بتاؤں یہ 1.7 ٹریلین آتا کہاں سے ہے، کون دیتا ہے اس کو. یہ 39 ٹریلین جو اس کے اوپر قرضہ ہے یہ ہے کس کا؟ یہ پورا امریکہ بیٹھ گیا ہے. کیوں؟ 39 ٹریلین ڈالر میں 32 ٹریلین ڈالر امریکہ کے اندر لوگوں نے حکومت کو قرضہ دیا ہوا ہے. اس کا مطلب اگر حکومت کہتے ہیں ہم نہیں پے کر سکتے تو کون غریب ہو جائے گا؟ پورا امریکہ. اس 32 ٹریلین میں جو امریکہ نے اپنی حکومت سے کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس میں سب سے بڑا فنڈ پینشن کا فنڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس دن حکومت یہ کہے گی بھائی ہم خلاص ہو گئے، ہم اس 39 ٹریلین پر سود دینے کے قابل نہیں ہیں، اسی دن پینشن والے لوگ مریں گے. پہلے ریٹائر ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ان کی جیب میں آنے کو کچھ نہیں ہوگا. کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. بس آخری اس ٹرم کے اندر امریکہ کا اس ڈیفیزٹ کو پورا کرنا اور مزید 1.7 ٹریلین لے کر اس قرضے کو سود دینا، اس میں ان کی ٹیکس ریونیو کا 56% جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کنٹری ڈیولپ نہیں ہو سکتا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا ہے. اس پہ اس نے جنگ بھی کر لی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے مثال جس نے جمعے کے دن مرنا تھا اور پیر کے دن زہر کھا کے بیٹھ گیا ہے. تو جمعے کے دن تو ویسے ہی مرنا تھا اس نے، تو اچھا کیا 4 دن پہلے زہر کھا لیا، ٹھیک ہے فارغ ہو جائے. اس نے یہ کیا اپنے ساتھ. اب آپ کہیں گے کیا مذاق ہو رہا ہے؟ نہیں مذاق نہیں ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
یہ سارا جو نظام چل رہا تھا وہ چل رہا تھا ڈالر کے اوپر. ہم سب کو معلوم ڈالر کی ویلیو کیا ہے. مثلا جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی نے اپنے گھر میں فارن کرنسی رکھی ہوگی، صحیح ہے، کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب رکھے بیٹھے ہیں، تو وہ شاید ڈالر ہوگا، شاید ڈالر ہوگا. رکھا ہوا ہے تو بھیا لمبی مدت کے نہیں رکھنا، نکال دینا، بہت بری طرح پھنس جاؤ گے، ٹھیک ہے، وہ ڈالر ہوگا. اچھا آپ نے رکھا ہو یا نہیں رکھا ہو، حکومتیں رکھنے پہ مجبور ہیں. کیوں؟ پاکستان جیسی حکومت رکھنے پہ مجبور ہے. کیوں مجبور ہے؟ ہمارے ملک کا 88% آئل مڈل ایسٹ سے آتا ہے. مڈل ایسٹ میں جو بھی ہمیں آئل دے گا، ایران کے علاوہ، اس سے ہم نہیں لے رہے، جو بھی ہمیں آئل دے گا اینڈ میں چاہے ڈیفر پیمنٹ ہو، چاہے فوری پیمنٹ ہو، چاہے وہ لون دے، اینڈ میں جا کر وہ ہم سے ڈالر مانگے گا. اب پاکستانی حکومت کی ضرورت کیا ہو گئی؟ ڈالر. ڈالر لاؤ. پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ تیل کے اوپر منحصر ہیں کہ اس کو امپورٹ کریں گے. جو کنٹری بھی تیل امپورٹ کرے گا اسے کیا چاہیے؟ ڈالر. سری لنکا امپورٹ کرے گا تیل، جہاں سے بھی کرے گا، اگر امریکہ سے کرے گا تو ڈالر چاہیے، مڈل ایسٹ سے کرے گا تو ڈالر چاہیے. صرف دنیا میں 2 آئل پروڈیوسنگ ملک ہیں جو ڈالر میں نہیں بیچ رہے، ایک ایران ہے اور ایک رشیا ہے، باقی سب ڈالر میں بیچ رہے ہیں. تو سب کنٹریز کو ڈالر چاہیے، اور وہ ڈالر کہاں سے آئے گا؟ امریکی حکومت چھاپ کے دے گی. آپ کے پاس ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ آپ امریکی حکومت کے جو لون کے پیپرز ہیں، جس کو ٹریجری بانڈز کہتے ہیں، وہ آپ خرید لیں تو آپ کو ڈالر کی کریڈٹ لائن مل جائے گی. لیکن آپ نے کس سے ڈالر خریدا ہے؟ جو خود بینکرپٹ ہے، لیکن آپ کی مجبوری ہے چونکہ آپ کو ڈالر چاہیے. تو وہ ہر سال 1.7 ٹریلین ڈالر لوگوں کو اس حماقت کی وجہ سے بیچ رہا ہے. اور ہر ملک ایک دوسرے سے، مثلا میں بھی بنگلہ دیش سے ٹاول خریدوں، تولیہ بھی خریدوں، تو بنگلہ دیشی مجھ سے کیا کہے گا؟ ڈالر. کیوں؟ بنگلہ دیش نے آئل خریدنا ہے، اس کو ڈالر پے کرنا ہے. ہر ملک اس میں پھنسا ہوا ہے. اب صرف ایک چیز سوچیں آپ، وہ کیا؟ تیل ڈالر میں بکنا بند ہو جائے. اگر تیل ڈالر میں بکنا بند ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے ملکوں کو ڈالر نہیں چاہیے. اچھا ڈالر نہیں چاہیے، بہت اچھا ہو گیا. تو وہ جو 1700 ارب ڈالر امریکہ الو بنا کے پوری دنیا کو دے رہا تھا، اب اسے کوئی خریدے گا کیا؟ نہیں خریدے گا. تو امریکہ کو کیا مصیبت آئے گی؟ امریکہ کی مصیبت آئے گی کہ اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ فل کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں وہ ہینڈز اپ کر دیں گے، کہیں گے ہم تم سے بزنس نہیں کر سکتے، تم احمق، تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہے پے کرنے کے لیے. یہ اب امریکہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پیٹرو ڈالر کا خاتمہ. پیٹرو ڈالر کب بنا تھا؟ 1970s میں. اصل میں جو پیٹرو ڈالر بننا شروع ہوا ہے وہ 1970s میں ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایران نے 40 ڈیز کی ایک جنگ لڑا کر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جو ہماری گردن کے اوپر بیٹھا امریکہ تھا، اس سے ہم سے جان چھڑا دی ہے. ہم سے نہیں، صرف پوری دنیا کی جان چھڑائی ہے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد وعجل فرج. بھیا تم کھڑے رہو، میں بولوں گا کیسے؟ تم پبلک کو بھی تو دیکھنا ہے مجھے. محمد وعجل فرجهم. تو یہ بہت بڑا کام ایران نے کیا. اچھا یہ تو امریکہ ہے، جنگ بھی کر بیٹھا ہے. ایک تو یہ بیچتا تھا تیل، پیٹرو ڈالر، جس کا اب تقریباً خاتمہ ہونے کی طرف جائے گا. ایک اور مشکل ہے، ایک اور چیز بھی بیچتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بدماشی بیچتا ہے. بدماشی بیچتا ہے. وہ کیسے؟ مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں بدماشی بکتی ہے نہیں بکتی، پوری دنیا میں بکتی ہے. تو ایک محلے کے اندر ایک بدماش ہوتا ہے، وہ دکانداروں سے کیا کہتا ہے؟ بہتر ہے کہ اتنا دے دو.
ورنہ بس آگے خطرناک ہے معاملہ. یہ بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے؟ بکتا ہے. علاقے کا تھانے دار سے لے کر اوپر کا صدر تک سب بیچتے ہیں. پوری دنیا بکتا ہے. امریکہ بیچتا ہے نہیں بیچتا؟ امریکہ ہی بیچتا ہے. کس کو کون خریدتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ملک خریدتے ہیں. مثلا سعودی عرب خریدتا ہے. وہ کہتا ہے کہ امریکہ اس سے کہتا ہے تمہیں سیکیورٹی چاہیے نا، ایک تو یہ کہ جتنا بھی اسلحہ خریدنا ہے ہم سے خریدو. اچھا ہم کیا کریں گے؟ ایران جو ڈرون $15,000 میں بناتا ہے یہ سعودیہ کو $2,00,000 میں بیچ رہا ہے. جو منمانی کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. انٹرسیپٹر میزائل پیٹریوٹ $3 ملین کا ایک ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی کوئی ڈسکاؤنٹ دو، میں تمہیں چچا کے ریفرنس سے آیا. 3 ملین کہہ دیا، 3 ملین دینا. جب بنے میں خرچہ کتنا ہوا تھا کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. 3 ملین دو، ختم ہو گیا معاملہ. یہ جہاز $80 ملین کا ہے، ختم. 80 ملین. بدماشی بک رہی ہے، اس بدماشی کے ساتھ اسلحہ بھی بک رہا ہے، اور پھر نخرے علیحدہ، ذلیل علیحدہ کرے گا. اس ٹرمپ نے سعودی عرب کے MBS کو کتنا ذلیل کیا ہے. اللہ اکبر. تھوڑا سا بھی اس میں عزت ہوتی نا تو یہ کل اس سے ڈسکنیکٹ کر لیتا اپنے آپ کو. سارے عربوں کو ذلیل کیا، سارے تھرڈ ورلڈ کو ذلیل کیا. ہم لوگوں کو F-16 کے نام پہ کتنا دھوکہ دیا انہوں نے. پیسہ لے کے بیٹھ گئے. عجیب ہے، پیسہ کھا کے بیٹھ گئے، طیارے بھی نہیں دیے. بعد میں ان سے کہا کہ ہماری پالیسی چینج ہو گئی ہے، اب اس پیسہ تو تم کھا گئے. تو کہا نہیں کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو ہم سے گولیاں لے لو. ہم نے کس لیے پیسے دیے تھے؟ F-16 کے لیے. یہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، ہر ملک کے ساتھ کرتے ہیں، بدماشی بیچتے ہیں. اچھا اب جو آدمی بدماشی بیچتا تھا وہ گلی میں ایک جوان تھا 18-20 سال کا. وہ اس بڑے بدماش کے سامنے آیا. اس بدماش نے کہا بیٹا تو کون ہے؟ اس بچے نے رکھ کے ایک تماچ مارا، چونڈا مارا، اس کا منہ ٹیڑھا کر دیا، بل بل کر کے پیچھے چلا گیا. اب اس کی بدماشی بکے گی؟ نہیں. اب کہاں بکے گی؟ یہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے. الحمدللہ. پہلے دن سے قطر کو پتا تھا کہ اس کی بدماشی نہیں چلے گی. قطر کو پتا تھا. ان تمام 5 ملکوں میں میرے نزدیک قطر کو سب سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ اس کی بدماشی نہیں بکے گی. اور میرے پاس کچھ ایویڈنسز ہیں جو میں بھی نہیں بول پاؤں گا، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. قطر کو پہلے سے پتا تھا کہ نہیں چلے گی، کئی سال پہلے سے پتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ اس کے باقی سارے عرب بھائی جو ہیں وہ اس کی، یا بھائی نہیں بہنیں، وہ سب اس سے بدماشی خرید رہے تھے. تو میں کیا بولوں، یہ کون ہے؟ مرد نہیں ہیں یہ لوگ. واقعاً حقیقت یہ ہے. اب میں ان کے حد پہ چڑھ گیا، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. نہیں حقیقت یہ لوگ مرد نہیں ہیں. کیا انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اپنے آپ کو بے عزت کیا. عرب کا ایک نام تھا دنیا کے اندر، بے عزت کر دیا ان لوگوں نے. قطر کو اندازہ ہو گیا تھا. دیکھیے لہذا قطر نے ان تمام ملکوں میں، جب کہ وہ ایران سے میزائل کھا رہا تھا، اس کے وزیر خارجہ نے مقبوضہ حکومت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں پر ہزاروں سال سے ہیں، ایران بھی ہمارے ساتھ ہزاروں سال سے ہے، ہم یہاں رہیں گے، تم لوگ چلے جاؤ گے. تو قطر پہلے دن سے سمجھ گیا تھا کہ بھائی میں نے، ٹھیک ہے میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن مجھے ایران کے ساتھ بنانی ہے. وہ بنا لے گا. ٹھیک ہے. یہ اب امریکہ سے بدماشی میرا خیال ہے نہیں لے گا. میرا خیال ہے ابھی بھی اس کی بیچارے کی مجبوریاں ہیں بیچارے کی، یا وہ میں نے کہا بیچارہ نہیں بیچاری کی، تو مؤنث کا تذکرہ کروں گا. ہماری بہنیں ناراض نہ ہوں، ان سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، عربوں پر. ہماری بہنیں بہت شجاع ہیں. حقیقت یہ ہے ہماری خواتین بہت شجاع ہیں. اور پاکستان میں جب بھی تشیع کے اوپر بات آئی ہے، میں نے شاید یہاں کسی مظاہرے میں شرکت نہ کی ہو، لیکن میں نے کئی ملکوں، کئی شہروں میں شرکت کی ہے، اور میں گارنٹی سے بغیر شرکت کیے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جب بھی تشیع پہ باری آئی ہے ہماری خواتین نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. تو میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے کہ میں ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ کروں کہ یہ خواتین کا کردار ہے. الحمدللہ ہماری بچیوں نے، ہماری خواتین نے زینبی کردار اختیار کیا ہے ہر دفعہ. خدا انشاءاللہ حفاظت فرمائے. تمام مومنین کی صحت سلامتی کے لیے، مزید کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تیل کی قیمتیں، اچھا یہ اب عرب ان کی بدماشی لیں گے؟ موسٹ پروبیبلی نہیں لیں گے، ابھی بھی ٹائم لگے گا، چونکہ ان کی بہت ساری گوٹیاں امریکہ کے ہاتھ میں ہیں، خاص کر کیا ہے، سارا ان کا پیسہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن ایم بی ایس یہ کہے نا میرے سے بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی، امریکہ اس سے کہے گا تو پھر ٹھیک ہے، وہ 800 بلین جو تمہارا ہمارے پاس رکھا ہے وہ کیا، بس فوراً بیٹھ جائے گا۔ یہ پرابلم ہے۔ ان لوگوں کو امریکہ سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے جو کچھ امریکہ کے ہاتھ میں اس کو چھوڑ کے نکلنا ہے، یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ ہم نے ایک حرام بزنس کیا تھا، اس حرام میں پیسہ گیا، اب باقی حلال کر دو، اور اگر اس کو بچانے کے چکر میں رہے جو آئندہ یہاں اور ذلیل ہونا ہے ان کو ابھی، تو ابھی عزت کی خاطر یہ لوگ باہر آ جائیں۔ عمان سب سے بہترین ملک ثابت ہوا، اس نے شروع سے اچھے فیصلے کیے، آخر تک اچھے فیصلے کرتا رہا۔ اس کے بعد قطر تھا، وہ آدھے راستے میں آ گیا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئے گا۔ جو سب سے زیادہ بے عزتی کے فیصلے کیے ہیں وہ یو اے ای نے کیے، سعودیہ نے کیے، اور بحرین تو وہ ہے ہی نہیں جو فیصلے کر سکے، اس کو تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہوں کہ وہ فیصلے کر پائے گا۔ کویت بیچارہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ چار ہیں جن کی گردن تک امریکہ کے ہاتھ میں ہے ابھی، ان کو محنت کر کے نکلنا پڑے گا، آج نہیں نکلیں گے مزید ذلیل ہونا پڑے گا، بعد میں نکلنا پڑے گا۔ اچھا ایران نے یہ معاملہ کیسے جیتا؟ اب دیکھیے ٹائم ہی ختم ہو گیا، یا تو پہلے تھوڑا سا ہم شروع کرتے تاکہ ہمارے پاس جگہ ہوتی۔ بہرحال میں اب بالکل پوائنٹس گنواتا ہوں، اور ہمیں لگتا ہے مجھے کوشچنس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، چونکہ اذان کے اندر صرف 10 منٹ باقی ہیں میرے خیال میں۔ ایران یہ جنگ کیسے جیتا؟ نمبر 1 معنوی طاقت سے، روحانیت سے۔ پہلے دن سے امام خمینی نے کہا تھا ہمارا انقلاب روحانیت کا انقلاب ہے، معنویت کا انقلاب ہے، عاشورہ کا احیاء ہے، سید الشہداء کی تحریک کا احیاء ہے۔ تو یہ پہلا جو معاملہ تھا وہ ان کی معنویت تھی۔ دوسرا معاملہ مخلص قیادت، جانثار عوام، یہ دنیا کا بہترین اسلحہ ہے۔ دنیا کا کوئی اسلحہ اچھی قیادت اور ساتھ دینے والے عوام سے زیادہ مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایرانی عوام 40 دن سے روڈ پر ہے، 40 راتوں سے روڈ پر ہے، ایک دفعہ ایک منافق کی ہمت نہیں ہوئی روڈ کے اوپر آئے، کیونکہ پبلک روڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی میں بمباریاں ہوئی ہیں، اسی میں لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن روڈ کے اوپر باقی رہے۔ آپ یقین مانیں، اگر میں ایک بات دیکھوں، ایرانی الحمدللہ جمہوری اسلامی میں رہبر معظم نے اپنی جان قربان کی ہے، جان قربان کی ہے، صحیح ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ عوام نے اس خون کی لاج رکھی ہے، خون کی لاج رکھی ہے۔ تو رہبر نے جان قربان کی اور عوام نے بھی اسی کے برابر اپنا جذبہ سجا کے رکھ دیا اپنی قیادت کے سامنے کہ جب تم نے ہمارے لیے جان قربان کی تو ہم بھی تمہارے لیے جان قربان کریں گے۔ بہت تحمل سے مقابلہ کیا، بہت تحمل سے مقابلہ، واقعاً ایمان تھا، ایمان تھا جس نے جتا دیا۔ بس معنوی طاقت تھی، شہادت رہبر کی، اور قیادت اور عوام کا ایک پیش پہ ہونا اور دونوں کا جانثار ہونا۔ شاید عوام سے زیادہ قربانیاں قیادت نے دی ہیں، جو کمانڈرز شہید ہوئے، جو ڈپلومیٹس شہید ہوئے، اسی طرح بہت ہر ایک نے قربانی دی۔ اس کے بعد بہت بڑا ایک فیکٹر کیا تھا؟ منصوبہ بندی۔ اس جنگ کی تیاری کم سے کم 30 سال سے رہبر معظم کروا رہے تھے۔ جو تیاریاں ہوئی میں پہلے لیکچرز میں کہیں پہ کیا عرض کر چکا ہوں، نہ موقع نہ محل نہ ٹائم، بہت عجیب طریقے سے تیاری کی، اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو مت ڈرو کہ تم 3rd ورلڈ ہو یا 2nd ورلڈ ہو، عقل کو استعمال کرو، ریسورسز کو استعمال کرو، خدا کامیابی دے گا۔ انہوں نے اپنے ریسورسز کو ڈھنگ سے استعمال کیا، خدا متعال نے کامیابی نصیب کی۔ بس منصوبہ بندی کی، مہارت۔ صرف ایک بات کو انسان دیکھے، ابنائے ہرمز کو کیسے استعمال کیا، ماشاءاللہ، کس ڈھنگ سے استعمال کیا انہوں نے، اور ہر چیز میں خود کفائی۔ انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی پابندیوں نے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا۔ ابھی جو کہہ رہے ہیں نا لوگ ایران اتنا تباہ ہو گیا، یہ کیسے بنے گا؟ اگر اس کو بنانے والے فرینچ اور جرمن ہوتے تو نہیں بنے گا، یہ سب ایرانیوں نے بنایا تھا، یہ چند مہینے میں سب بنا لیں گے۔ یہ پیسہ بہت ہے الحمدللہ رب العالمین،
سب سے بڑی بات جذبہ ہے، کام کرنے کا جذبہ، یہ بنانے مسئلہ نہیں۔ جو ملک 8 سال کی جنگ جھیلنے کے بعد اتنا طاقتور آیا ہے، یہ تو 34 35 36 دن کی جنگ تھی، تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ 8 سال کی جنگ تو ہم جیسوں نے بھی دیکھی ہے۔ جو 8 سال کی جنگ کے بعد اپنے آپ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر لے، تو اس کے لیے 40 دن کی جنگ کیا بیچتی ہے؟ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ منصوبہ بندی تھی، مہارت تھی۔ ایک اور بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے، آخر وقت تک ایرانی اپنے آخری میزائل نہیں لائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک دشمن اس بات سے ڈر رہا ہے پتہ نہیں اندر کیا رکھا ہے، اور ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہے۔ میں کل رات کہیں سے کہیں جا رہا تھا، راستے میں گاڑی میں کسی نے مجھ سے کہا مولانا پتہ نہیں آج رات کیا ہونے والا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کتنی دیر کا راستہ؟ انہوں نے بتایا 15 منٹ کا راستہ۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں ابھی ہے کیا ان کے پاس۔ تو میں نے 10-15 منٹ میں یہ بتایا کہ ان کے پاس کیا انہوں نے استعمال کر لیا اور کیا پڑا ہوا ہے۔ تو جس بندے نے کہا تھا، اس نے بندے نے کہا مولانا آپ نے میرا دل مطمئن کر دیا، اگر 15 منٹ ہوتے میں آپ کو ہی بتا دیتا، اب ٹائم نہیں ہے، اذان ہونے والی ہے۔ تو آخر وقت تک اپنا اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ ایک اور کام کیا، آخری وقت تک یمنیوں سے یہ نہیں کہا کہ باب المندب بند کر دو۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یمنیوں کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہوگا کہ اب بند کرتے ہیں، اب بند کرتے ہیں۔ ایرانی بند نہیں کرنے دے رہے تھے ان کو۔ کتنے دنوں کے بعد تو پہلا میزائل مارا بیچاروں نے۔ میں نے کراچی میں پروگرام کیا تو میں نے اس پروگرام میں کہا کہ یمنی ان سے چلا چلا کے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ہمیں اجازت دو، ہمیں مارنا ہے۔ وہ چند گھنٹوں میں ہی مار دیا انہوں نے۔ ابھی یمنی کب سے کہہ رہے ہوں گے ایرانیوں سے باب المندب بند کرو، کم وقتوں کو گلے سے پکڑ لیں گے ہم۔ اور ایرانی کیا سوچ کے رکھے ہوئے تھے؟ ایرانی اس کو سوچ کے رکھے تھے کہ جس دن ہمیں اندازہ ہوا نا کہ کل یہ ایٹمی دھماکہ کرے گا، اس دن بند کر دیں گے۔ بہت ٹیکفلی استعمال کیا انہوں نے، اپنی ریسورسز کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ اور یہ دیوانہ پاگل، اللہ کا شکر ہے اتنا پاگل تھا، اس نے ہر چیز کو خراب کیا۔ اس نے اپنی فوج کا بیڑا غرق مار لیا۔ اس کا جو وزیر جنگ ہے بہت اچھا بچہ ہے، وہ اس نے اپنی فوج کا بیڑا غرق مارا ہے۔ بہت اچھا ہوا، یہ بہت صحیح وقت پہ آیا یہاں پہ۔ البتہ یہ جب پبلک میں جائے گا اس کا وہ بہت حشر بگاڑیں گے۔ یہ ٹرمپ بھی سوچ لے، یہ ٹرمپ بھی سوچ لے۔ میں ایک بات کہوں گا، اگر ٹرمپ تھوڑا سا بہادر ہوتا نا، یہ 1-1.5 سال میں خودکشی کر لے گا۔ میرے خیال میں اگر یہ تھوڑا سا بہادر ہوتا 1-1.5 سال میں، یعنی میرے خیال میں نومبر کے 3-4 مہینے کے بعد جنوری فروری اگلے سال تک اس کو خودکشی کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اتنا بہادر بھی نہیں ہے، یہ ذلت برداشت کرے گا، اس کو بہت ذلت اٹھانی ہے۔ اور اس کا جو وزیر جنگ ہے وہ تو ابھی دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ الحمدللہ جبہہ مقاومت کو بھرپور طریقے سے دنیا نے دیکھا۔ جس حزب اللہ کا دنیا کیا سوچ رہی تھی، معاملہ ختم ہو گیا۔ میں بولتا تھا بھائی مقاومت زندہ ہے، لوگ مجھ سے کہتے تھے مولانا اتنا خوشبین مت بنو، ختم ہو چکا ہے معاملہ۔ اب دیکھا آپ نے کتنی طاقت کے ساتھ واپس آئے، الحمدللہ ادھیڑ کے رکھ دیا انہوں نے اسرائیل کو۔ تو اور ابھی تو یمنی کو استعمال ہی نہیں کیا تھا، ان تو صرف 3 میزائل مارے ہیں ابھی تک، 3 دفعہ حملہ کیا۔ صحیح، خدا نے بہت طاقت دی ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو۔ میں کئی سال سے ایک جملہ کہہ رہا تھا جس میں میرے دوست میری گردن پکڑتے تھے بعض اوقات، اور میں ان سے کہتا تھا اس وقت روئے زمین پر کوئی دنیا کی طاقت اہل بیت کے ماننے والوں کو شکست نہیں دے سکتی ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ میں آپ کو قطعاً بتا رہا ہوں، ایران رشیا سے کہیں زیادہ پاورفل اپیئر ہوا ہے۔ رشیا 2.5 سال 3 سال میں وہ کام نہیں کر سکا جو ایران نے 40 دن کے اندر کر کے دکھا دیا۔ تو اس وقت روئے زمین کے اوپر میرا نہیں خیال کوئی طاقت ہو جو ایران کو اور جبہہ مقاومت کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو شکست دے سکے۔ اب وہ کہاں ہے منافق جو ہم سے کہتے تھے کہ ان کی اسرائیلیوں کے ساتھ ساز باز ہوئی بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی وہ بک بک کر رہے ہوں گے، یقیناً کچھ نہ کچھ بول رہے ہوں گے، وی ڈونٹ کیئر، پاگل ہیں وہ، اس پاگل کی طرح یہ بھی کچھ دیوانے بولتے رہیں گے۔ الحمدللہ خدا نے عزت دی ہے، اور ہم سب سے پہلے خدا کے شکر گزار ہیں۔ خدا تو نے ان مجاہدوں کے صدقے میں، ان شہداء کے صدقے میں، اور ان عوام کے صدقے میں جو تو نے اہل بیت کے ماننے والوں کو دی ہے، ہم سب کو عزت ملی ہے، ہمارے سروں کو پوری دنیا میں فخر سے بلند کیا۔ اور یہ بھی میں آخری جملات میں کہتا چلوں، اہل سنت نے اچھا ریئیکٹ کیا، بہت بہت اچھے طریقے سے آئے،
اور اہل بیت کے ماننے والوں کی حقیقت کو سمجھا، پرانے جھگڑوں کو بند کرنے کی کوشش کی، اور میں شاید موقع ہے کہ میں کہوں ہم جماعت اسلامی کے کیریکٹر کو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی بہت اچھے طریقے سے سامنے آئی ہے۔ بہت ساری شکوے شکایت ان کے دلوں میں ہمارے لیے ہوں گے، بہت سارے شکوے شکایت ہمارے دلوں میں ان کے لیے ہوں گے، لیکن اس موقع کے اوپر الحمدللہ رب العالمین امت اسلامیہ کے اندر انسجام آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہبر معظم کی شہادت کا ایک اثر تھا جس نے یہ سب ہمیں نصیب کیا۔ ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اذان کا ٹائم مجھے 6:40 بتایا گیا تھا، 6:38 ہو گئے ہیں، 6:48 ہے، تو ہم چند سوال لے سکتے ہیں۔ اگر کچھ سوال تیار ہیں تو فوراً لے آئیں تاکہ ہم چند منٹس کے اندر وہ سوال عرض کر سکیں۔ ابھی ہمارے پاس پوائنٹ بہت لکھے ہوئے ہیں، لیکن اب پوائنٹس کا وقت نہیں ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ انہوں نے سوال کیا موجودہ جنگ بندی کے نکات میں فلسطین کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ حزب اللہ کے بارے میں بھی بات ہے، کیا یہ چیز تکفیری اور ناسبوں کو ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع فراہم نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فرنٹ کے اندر جتنی پارٹیز انوالو تھیں، اس 10 نکات میں انہی کا تذکرہ ہو سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس محاذ آرائی کے اندر وہ بھی شامل ہوئے بھی ہوتے تو پھر ان کا بھی تذکرہ ہو جاتا، لیکن اس محاذ آرائی کے اندر وہ شامل نہیں تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کبھی بھی نہیں چاہتا کہ فلسطین کا مسئلہ ایران کے پرابلم کے نیچے آئے، نہیں، فلسطین ایک علیحدہ مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ تو ایران ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو علیحدہ سے امت اسلامیہ ڈیل کرے۔ ایسا نہ ہو، چونکہ ہمیں پتہ ہے کچھ لوگ ایران کی دشمنی میں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو بھی اس بات پہ چھوڑ دیں گے نہیں یہ ایران کا مسئلہ تھا۔ اور ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ بھئی ابھی اس جنگ کے نتیجے میں کچھ صلح ہوگی اور کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی، تو کیا مثلا جو فلسطینیوں پہ ظلم ہوئے ان کو بھلا دیں ہم؟ کیا نہیں، اس کے اوپر علیحدہ بات ہونی چاہیے، پوری دنیا کو چاہیے فلسطین کے اوپر علیحدہ سے بات کرے۔ اس کے اندر 60,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں اس کو ان دو مسئلوں کو نہ ملائیں، وہ بالکل علیحدہ ایک ایشو ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ اسرائیل مثال کے طور پر امریکہ سے کہے تم ایک جملہ ڈال دو اور وہ جتنے جرم ہوئے وہ سب چھپ گئے، نہیں، اس کو بالکل علیحدہ رکھیں، اس کو علیحدہ سے ڈیل کیا جانا چاہیے۔ اس پہ اسرائیل کو جواب دہ ہونا چاہیے کہ اس نے 60,000 انسانوں کا خون بہایا ہے، اس کو کبھی بھی کسی اور مسئلے کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ سیز فائر کے بعد جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے اور پاکستان ایران کے خلاف آ جاتا ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم پہ کیا ذمہ داری ہوگی؟ اگر یہ بھی ہو جائے اور اگر وہ بھی ہو جائے اور اگر وہ بھی ہو جائے تو جب وہ ہوگا تو میں دیکھنے کے لیے آ جاؤں گا دوبارہ یہاں پہ۔ ارے بھائی، یہ کہ امریکہ سیز فائر کی مخالفت کر سکتا ہے، ہاں یہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ خائن آدمی ہے۔ اگر پاکستان کو خدا نہ کرے ایران کے خلاف اس جنگ میں کودنا تھا بہت پہلے کود چکا ہوتا، صحیح؟ اچھا، کبھی مجھے موقع ملا تو پاکستان کی ڈپلومیسی کے اصولوں پہ بات کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ جو پاکستان نے کیا ہے نا، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کے یہ 70 سال سے ماہر ہیں، یہ ماہر ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اب جو لوگ ہسٹری نہیں جانتے ان سے میں کیا عرض کروں، 70s میں پاکستان نے امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات کروائے تھے، اس کے بعد پوری افغان جنگ پاکستانیوں نے بیچ میں بیٹھ کے لڑی تھی۔ پاکستان دونوں فریقوں کو دوست بنا کر دونوں سے کھیلنے کا ماہر ہے۔ ہم نے 70 سال کی اپنی ڈپلومیسی میں اس کام میں پوسٹ پی ایچ ڈی کا لیول حاصل کیا ہوا ہے، صحیح ہے؟ تو ہمیں یہ مہارت ہے کہ ہم ایم بی ایس کو کہیں کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اور ایرانیوں سے کہیں کہ جو مذاکرات کروانے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور امریکہ سے بھی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بدقسمتی سے یہ مہارت ہمارے پاس ہے۔ یہ شرائط گویا شرائط صلح امام حسن سے مشابہ لگتی ہیں، اس کے لیے بہت ٹیڑھا اینک چاہیے جس کو یہ لگے، ورنہ یہ ہرگز اس سے مشابہت نہیں رکھتی۔ سارے 10 نکات وہ ہیں کہ جو ایران نے لکھ کے دیے ہیں، ایران نے لکھ کے دیے ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے وہ کبھی بھی پھر سکتا ہے، ہاں بالکل پھر سکتا ہے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پھر سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے،
اب آپ پوچھیں گے میں نے کیوں کہا ٹیڑھی انک سے؟ یاد کرنا امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت کیا تھی؟ ان کا ساتھ دینے والا لشکر تھا کیا؟ نہیں. ساتھ دینے والا عوام تھی کیا؟ نہیں. مظلوم اکیلے تھے. یہاں 40 دن سے پوری عوام سڑکوں پہ کھڑی ہے. جس دن اس نے کل کہا کہ میں پلوں کے اوپر بمباری کروں گا، ایرانی ہاتھ پہ ہاتھ ملا کے پلوں پہ کھڑے ہو گئے، آؤ بمباری کرو. اگر اس مظلوم امام کے پاس ان کے آدھے لوگ بھی ہوتے نا تو یہ صلح نہیں ہونی تھی. امام کی مظلومیت کو میرے سامنے مت کہیں کہ میں بیان کروں، بہت مظلومیت تھی امام کی. اگر مولا امیر المومنین کے ساتھ وہ مظلومیت نہ کرتے تو کیا امام حکمیت قبول کرتے کیا؟ نہیں، ساتھ نہیں دیا لوگوں نے. چھوڑ دو برادر، اتنا ہم نے اپنے اماموں کو مظلوم دیکھا ہے کہ ہمارا امام 10 سال جیل میں اور ہم باہر زندگی گزار رہے ہیں. اتنا مظلوم کیا ہے ہم نے. اس خاطر خدا نے ہمیں غیبت کی سزا دی ہے کہ تم نے اتنا بے بس کر دیا امام مظلوم کو، تو وہ مت اس سے مقابلہ کرو. وہ امام کی مظلومیت کچھ اور ہے. کیا اب دوبارہ جنگ شروع ہونے کا اندیشہ ہے؟ ہاں اندیشہ ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ وہی جو رہبر ہم سے چاہتے ہیں. رہبر ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ 3 پوائنٹ. خدا سے رابطہ مضبوط کرو، جتنا کر سکتے ہو زیادہ کرو. قرآن، معنویت، نماز، عبادات. نمبر 2، اپنی فیلڈ میں بہترین بن جاؤ. کوئی بچہ یہاں پہ IT کا ہو، اکاؤنٹس کا ہو، مینجمنٹ کا ہو، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، فلسفی، ہسٹری، سوشالوجی، بہترین بن جاؤ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسیلنس. بہترین انسان بنو. نمبر 3، کیریکٹر دکھاؤ، ڈگنیٹی. معذرت کے ساتھ کمینہ پن مت دکھاؤ، کیریکٹر دکھاؤ، ڈگنیٹی دکھاؤ. آپ یہ 3 کام کر لو، یقین مانو آپ جمہوری اسلامی کے سیدھا ہاتھ بن جاؤ گے. آپ امام کی نصرت کرنے والوں میں سر فہرست آ جاؤ گے اگر یہ 3 کام میں کر سکا. نمبر 1، اپنی معنویت کو بہتر کروں. نمبر 2، اپنے فن کے اندر بہترین انسان بن جاؤں. اور نمبر 3 وہ یہ کہ کردار میں عظمت دکھاؤ، اعلیٰ انسانی کردار لے کر آؤ. یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بہرحال بہت شکریہ. انشاءاللہ پروردگار عالم قبول فرمائے، اور انشاءاللہ خدا ہمیں اس سے بڑی فتوحات اور سب سے بڑی فتح جو ہمارے لیے عید کا دن ہے، خدا ہمیں انشاءاللہ اپنے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اسلام شہادت نصیب فرمائے. تمام شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، لشکر اسلام کی مزید طاقت توانائی کے لیے، اور کفر کی قطعی بربادی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد.